جملہ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، صدق اللہ المولانا العظیم۔ جس نے پیدا کیے کتنے لالو گوہر حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بنا اس کے پہچان نہیں سکتے ہم خدا کیا ہے۔ برادران محترم، آج کی یہ گھڑی میری زندگی کی سب سے خوبصورت گھڑی ہے اور سب سے یادگار لمحہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل ہے کہ آج اس نے یہ منصب مجھے عطا فرمایا ہے۔ ایسے موقع پر تمام حمد و ثنا اس رب واجب الوجود پر جس نے اس دنیا کو پردہ آدم سے وجود بخشا اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محسن انسانیت اور معلم کائنات بنا کر ہم سب پر احسان فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہوں نے اطلب العلم من المہد الی اللحد فرما کر میرے دل میں حصول علم کا اشتیاق پیدا فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو جنہوں نے ارشاد فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور کل قیامت کے دن ایک عالم دین کو انبیاء کرام کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ جتنے بھی لوگ تم سے دنیا میں محبت کرتے تھے ان سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ اسی سرفرازی کی حصول یابی کے لیے میں نے آج سے 9 سال قبل دارالعلوم فیضان مصطفیٰ بڑگی ٹانڑ کا قصد کیا اور وہاں پر اساتذہ کرام کی نگرانی میں تعلیم حاصل کی۔ تقریباً 5 سال کے لمبے عرصے کے بعد اعلیٰ تعلیم کی حصول یابی کے لیے میں نے جامعہ اشرفیہ مبارک پور کا قصد کیا، جو ہر ایک طالب علم کی تمنا ہوتی ہے کہ ایسے جامعہ میں جس کی تعمیر ابو الفیض حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ والرضوان نے رکھی ہے اور جس کو حضور حافظ ملت نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے سینچا ہے، سنوارا ہے، ایسے جامعہ میں پڑھنے کی ہر ایک طالب علم کی خواہش ہوتی ہے اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بھی فراغت ایسے اعلیٰ اور عظیم الشان ادارے سے ہو۔ اسی سرفرازی کو حاصل کرنے کے لیے میں نے بھی جامعہ اشرفیہ مبارک پور کا قصد کیا اور اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل ہوا کہ اس نے مجھے جامعہ اشرفیہ کے پہلے امتحان میں ہی کامیابی سے نوازا۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل ہے کہ آج اس نے مجھے آپ لوگوں کے سامنے ایک عالم کی حیثیت سے بولنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ میرے زندگی میں بہت سارے لوگوں کا تعلق ہوا، وابستہ ہوا، لوگ مجھ سے ملتے رہے، تعلقات بڑھتے رہے، لیکن
ایک گہرا رشتہ جو ایک بچے اور ماں باپ کی ہوتی ہے، جو ایک ماں اور بیٹے کی ہوتی ہے، اس رشتے کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا ہے۔ میں لبادہ ادب میں ملبوس ہو کر اور تہذیب و تمدن کے عطر میں معطر ہو کر اپنے والد ماجد جناب محمد یونس انصاری صاحب اور والدہ محترمہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، تشکر و امتنان پیش کرنے کی غرض سے، جنہوں نے اپنے خواہشات کو بالائے طاق رکھ کر میری خواہش پوری کی اور مجھے ایک ایڈوکیٹڈ عالم بنانے کے لیے اور ایک پڑھا لکھا شخص بنانے کے لیے مجھے تمام تر خواہشات میری پوری فرما کر انہوں نے اپنے خواہش کو بالائے طاق رکھی اور ہر خوشحالی اور خوش سالی میں میرا ساتھ دیا، جن کی محبتیں اور شفقتیں ہمیشہ میرے ساتھ سایہ فگن رہیں۔ اللہ رب العزت میرے ماں باپ کے عمر کو دراز فرمائے، ان کی محبتیں اور شفقتوں کو دراز فرمائے۔ میں ہدیہ تشکر اور امتنان نذر کرتا ہوں اپنے تمام اساتذہ کرام کی بارگاہ میں، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت میرے لیے وقف کیا، خصوصاً حضرت علامہ مولانا عبدالرب صاحب قبلہ، جنہوں نے مجھے قرآن پڑھنا سکھایا۔ بخدا ہر ایک بچہ چاہتا ہے کہ میں جس بڑے عالم سے پڑھا ہوں میں سب سے پہلے اس کا نام لوں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جس نے مجھے قاعدہ بغدادی سکھایا، جنہوں نے مجھے یسرن قرآن پڑھنا سکھایا، جنہوں نے مجھے قرآن پڑھنا سکھایا، میں سمجھتا ہوں میں سب سے پہلے ان کا نام لوں۔ اللہ رب العزت حضرت علامہ مولانا عبدالرب صاحب قبلہ کے عمر کو دراز فرمائے، ان کا سایہ ہمیشہ میرے ساتھ رکھے، اور میں تشکر امتنان پیش کرتا ہوں دارالعلوم فیضان مصطفیٰ بڑکی ٹانڑ کے جملہ اساتذہ کرام کی بارگاہ میں، جنہوں نے رات دن میرے پیچھے محنت کی، جن کی جہد مسلسل اور صحیح فہم کی وجہ سے آج مجھے یہ مقام نصیب ہوا۔ ہر ایک بچہ بڑے سے بڑے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر لیتا ہے، وہاں کے اساتذہ کا وہاں کے استاد کا پڑھانے کا نظریہ الگ ہوتا ہے، بچوں سے ملنے جلنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، لیکن ایک چھوٹے مدرسے میں جو سبق ملتا ہے، جو سیکھ ملتی ہے، اس سے بڑی سیکھ بڑے مدرسے میں نہیں مل پاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج میں اس مقام پر پہنچا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سخاوت حسین مصباحی صاحب قبلہ کا، جنہوں نے مجھے اپنے سلبی بیٹے کی طرح پڑھایا لکھایا اور میرے تمام ضروریات کو پورا کیا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں دارالعلوم فیضان مصطفیٰ کے جملہ اساتذہ کرام، خصوصاً مولانا مرغوب عالم مصباحی صاحب، مفتی عاقب جاوید مصباحی صاحب، حافظ و قاری معراج القادری صاحب قبلہ اور دارالعلوم فیضان مصطفیٰ بڑکی ٹانڑ کے تمام اساتذہ کرام کا، جنہوں نے مجھے بڑکی ٹانڑ میں اپنے بیٹے کی طرح مجھے پیار دیا، مجھ سے محبتیں کی، مجھ پر شفقتیں کی، جن شفقتوں اور محبتوں کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا ہے۔ تشکر امتنان پیش ہے میرے جملہ احباب اور میرے والد ماجد کے احباب اور اعزاء کے لیے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابر البر ان یصل الرجل اہل ود اہل ابی، کہ سب سے بڑھ کر نیکی یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے والد ماجد کے احباب سے محبت کرے، اور میں اسی لیے اپنے والد ماجد کے جملہ احباب خصوصاً ماسٹر محمد عبید اللہ صاحب اور حکیم غلام مرتضیٰ صاحب، محمد اجمل صاحب، محمد غلام دستگیر صاحب اور تمام چچا جان حضرت محمد اکبر صاحب، محمد زاہد صاحب، محمد عابد صاحب، حاجی سیام الدین صاحب اور تمام اہل بیت اور تمام اہل خانہ کا، جن کی دعاؤں نے مجھے یہاں تک پہنچایا، وہ ان خواتین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے ماں کے درجے میں ہے، جن کی دعاؤں نے مجھے یہ مقام دیا ہے، جن کی شفقتوں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے تمام چچا جات بھائی جان کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے اعزاء اور اقربا کا، جنہوں نے میرے لیے ہر ممکن صورت میں میری مدد کی، اپنے کوششوں کو میرے لیے وقف کیا، اپنی ضرورتوں کو درکنار کر کے، اپنے خواہشات کو درکنار کر کے ہمیشہ میرے لیے ایک یکجا رہے۔ اللہ رب العزت ان کے عمر کو دراز فرمائے۔
زندگی میں جب کوئی منصب آپ کو عطا ہوتا ہے، جب کوئی مرتبہ آپ کو ملتا ہے تو ان کا شکریہ الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا ہے، اس کو وہی محسوس کرتا ہے جو وہ پاتا ہے۔ اللہ رب العزت میرے تمام اعزاء کے عمر کو دراز فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک آدمی کے لیے جب کوئی انسان کسی آدمی پر احسان کرتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس پر اس احسان کیے جانے والے پر احسان کرنے والے کا شکریہ ضروری ہوتا ہے۔ اسی کی وجہ سے میں نے یہ کلمات پیش کیے ہیں، ورنہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی الفاظ نہیں ہے جن کے ذریعے سے میں اپنے تمامی لوگوں کا شکریہ ادا کر سکوں۔ میں تشکر امتنان پیش کرتا ہوں باہر سے آنے والے مہمان کا، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت میرے لیے صرف کیا، مقامی علماء کرام کا، جن سے میں جب بھی ملا انہوں نے مجھے محبت کی نظر سے دیکھا، ہمیشہ مجھ پر شفقت کا ہاتھ رکھا، ہمیشہ میرے لیے دعائیں کی، اور یہ ان کی تمنا تھی کہ آپ جامعہ اشرف مبارک پور میں جا کر کے تعلیم حاصل کریں۔ تمامی علماء کرام، خصوصاً ماں باپ، اساتذہ کرام کی وہ خواب آج شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل ہے کہ میرے ماں باپ نے جو خواب دیکھا تھا، جو سپنا دیکھا تھا، میرے متعلقین نے، میرے اساتذہ نے، میرے ماننے والوں نے، گاؤں کے لوگوں نے جو سپنا دیکھا تھا، جو خواب دیکھا تھا، اللہ کے فضل سے وہ خواب، وہ سپنا آج پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اس عظیم اور غریب خانے پر تشریف لائے۔ اللہ رب العزت آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، آج ہمارے لیے سب سے ضروری چیز ہے علم حاصل کرنا۔ ایجوکیشن کا مہتو بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کی قوم کا جو ترقی یافتہ ہیں، آج جو سب سے بڑی وجہ ان کی ہے، وہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کوئی قوم اگر ترقی یافتہ ہے تو اس کے پیچھے کا کارن یہ ہے کہ ان کے بچے پڑھنے والے ہیں۔ آج بہار میں دیکھیں سب سے زیادہ ایجوکیشن ہے، وہاں ایجوکیشن عام ہے، وہاں کے گھر گھر میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں۔ الحمدللہ ہمارے گاؤں میں کثرت سے علماء کرام ہیں، لیکن جب پیچھے مڑ کے دیکھا جاتا ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ اب پڑھنے والے گنے چنے لوگ رہ گئے ہیں۔ میں آپ کے دل کو، میں آپ کے جذبات کو ابھارتا ہوں، آپ بیدار ہو جائیں، آپ کوشش کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ بغیر تعلیم کے ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ آج جو حکومت ہے، آج دنیا میں جس کی حکومت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں بغیر کسی پڑھے لکھے کے آپ اپنی بات آپ ایوان تک نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ آج آپ کا FIR درج کرنے کے لیے کوئی نہیں ملتا۔ آج کسی پولیس کے پاس کوئی جاتا ہے، FIR کسی مسلمان کا درج نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے تعلیم سے رشتہ توڑ دیا ہے، تعلیم و تعلم سے ہمارا رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں مؤدب ہو کر، باادب ہو کر یہ گزارش کرتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ بغیر تعلیم کے ہم چاہے کتنے بھی مالدار کیوں نہ ہو، ہمارے پاس کتنی دولت کیوں نہ آ جائے، لیکن جب تک ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے نہیں، اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے، دنیا میں نہ ہمارا نام ہوگا، نہ کل قیامت میں، نہ کل آخرت میں اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرے گا۔ کیونکہ تعلیم ہی ہے، اور خصوصاً دینی تعلیم، جس کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں آج ہمارے مسلمان بچے جو ہیں، آج غیر مسلموں سے ان کا تعلق بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہماری قوم کی بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان کی تربیت نہیں کی، ان کو دینی تعلیم سے نہیں سرفراز کیا، ان کو دینی تعلیم نہیں دی، ان کو قرآن نہیں سکھایا، ان کو حدیث نہیں سکھایا، ان کو فاطمۃ الزہرا کی زندگی نہیں بتائی، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں بتائی۔ جس کی وجہ یہی ہے کہ آج اسکول میں پڑھنے والے ہمارے مسلم بچے غیر مسلموں کے فندے میں آ کر، ان کے چنگل میں آ کر کے ان کا دین اپنا رہے ہیں، ان کے مذہب کو اپنا رہے ہیں۔ یہ فکر کا لمحہ ہے، یہ غور و فکر کا لمحہ ہے، ذرا سوچنے کا لمحہ ہے کہ آپ سوچیں
سوچیں کہ آپ مسلمان ہیں، کل قیامت کے دن آپ سے حساب ہوگا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مسلمان بنایا، ایمان کی دولت دی، آپ نے اس ایمان کی دولت کا کیا صلہ دیا، آپ نے اس کا کیا صلہ دیا؟ اللہ رب العزت قیامت کے دن آپ سے یہ سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کا امتی بنایا، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ کل قیامت کے دن آپ کے پاس رونے کے علاوہ، افسردہ ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ اس کے لیے اگر بچنا ہے تو پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، انہیں اسلام کے بارے میں سمجھائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے بچے، مسلم بچے اسلام کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں، ایک مسلمان کی کیا شان ہے، اس کا کیا حلیہ ہونا چاہیے، اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے، اس کا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، اس کا بناؤ سنگار کیسا ہونا چاہیے، جب اس کے بارے میں ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، جب اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہو پاتی ہے، ان تک یہ انفارمیشن نہیں پہنچ پاتی ہے، تب جا کر کے وہ بچے بے رہروی کا شکار ہو جاتے ہیں، غلط راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، دولت کے چکر میں، مال حاصل کرنے کے چکر میں، دولت کے لالچ میں اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی تربیت اچھی نہیں ہوئی ہوتی ہے، اس کی جو تربیت ہے، تعلیم ہے، وہ کمزور ہوا کرتی ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس مجلس میں آئے ہیں، حضور حافظ ملت کا ارشاد ہے کہ زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام۔ اللہ رب العزت نے مجھے وہ منصب عطا تو کر دیا ہے، لیکن یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کو عام کرنے کے لیے صحابہ کرام کی ضرورت پڑی تھی۔ بدر کے میدان میں 313 صحابہ کرام نے اپنی جانیں گنوائی تھی، تب جا کر کے یہ اسلام ہم تک پہنچا تھا۔ بدر کے میدان میں 313 جانثاروں نے اپنے ہمت مردی کا مظاہرہ کیا تھا، تب جا کر یہ اسلام ہم تک پہنچا تھا۔ جنگ احد میں، جنگ صفین میں اور جنگ روم میں دیکھیں مسلمانوں نے وہ جذبہ دکھایا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے جانثار صحابہ نے حضور کا ساتھ دیا، تب جا کر یہ اسلام ہم تک پہنچا۔ آج بھی اگر ہم چاہیں اپنے معاشرے کو، اپنے قوم کو سدھارنے کی کوشش کریں تو یقیناً یہ معاشرہ، یہ قوم سدھر سکتی ہے، لیکن ضروری ہے کہ آپ عالموں کا ساتھ دیں، علماء کرام کا ساتھ دیں۔ حضور حافظ ملت نے ارشاد فرمایا اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ جب تک آپ بچھڑے رہیں گے، ایک تسبیح کے دندانے جو ہیں، جب اس کا جو سرا ہے اس کو توڑ دیا جائے تو تسبیح کے دندانے بکھر جاتے ہیں، اور جب اس کے سرے کو جوڑ دیا جائے تو تسبیح کے دندانے جمع ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک مسلمان کا رشتہ ہے، جب مسلمان بکھر جاتے ہیں، اسلام کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، اسلام ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ جب مسلمان جمع ہو جاتے ہیں، یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ایک آن میں اور ایک ہو کر کے جب پرچم اسلام کو ہاتھ میں اٹھا کر کے اللہ رب العزت کے نام کا نعرہ لگاتے ہوئے جنگ کے میدان میں آتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں جنگ کے میدان میں کامیابی حاصل فرماتا ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہمیں علماء کرام کا ہم ساتھ دیں، حضور کا ساتھ دینے والے تمام صحابہ کرام نے ساتھ دیا، تب جا کر یہ اسلام ہم تک پہنچا۔ تو ہم بھی اگر علماء کرام کا ساتھ دیں تو یقیناً ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔